بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس منیت المصلی نمبر 23 کا آغاز ہو چکا ہے۔ تیمم کے جو بقیہ احکام و مسائل ہیں وہ اور اس کے بعد پھر پانیوں کا بیان شروع ہو جائے گا۔ اس میں بلکہ پانی کو جو بیان ہے وہ کل ہم نے شروع کر دیا تھا، اور پہلا مسئلہ جو تھا بطور اس کو بھی آپ ایک ضابطہ ہی سمجھ لیں کہ جو بھی پاک پانی ہے جس پر مطلق لفظ بولا جاتا ہے پانی کا، تو یہ ایک ضابطہ ہو گیا۔ آج جو ہے وہ یہی چلے گا۔ اس میں 11 تاریخ ہوگی نا، 11 من دسمبر 2025 المیلادی، اور یہ ہو گیا جی 23۔ اب یہ ضابطہ کیا ہے کہ مطلق پانی سے طہارت جائز ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہو گیا۔ مطلق پانی سے مراد کیا ہے؟ عام پانی جس پر پانی کا لفظ بولا جا سکے۔ مطلق پانی سے مراد عام پانی جس پر صرف پانی کا لفظ بولا جا سکے، اور صرف کا لفظ استعمال کرنے سے اور واضح ہو گیا۔ مراد عام پانی ہے جس پر صرف پانی کا لفظ بولا جا سکے۔ دیکھو نا، اب اگر کسی پانی میں کوئی سرخ رنگ ڈال دیا گیا ہے تو اس کو صرف پانی نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو سرخ پانی کہیں گے۔ تو سرخ پانی جو ہے، تھوڑا سا آگے ہو جائے، اتنے دور کیوں بیٹھتے ہو؟ بورڈ سے اتنے دور تم کیوں بیٹھتے ہو؟ یہ پھٹا کے کرو اس کو، اور آگے کرو اٹھا کے۔ ہاں چلو، مطلق پانی سے مراد عام پانی ہے جس پر صرف پانی کا لفظ بولا جا سکے۔ اگر اس میں کوئی چیز مکس ہو گئی تو وہ شربت بن جائے گا، کچھ اور بن جائے گا، صرف پانی نہیں اس کو کہا جائے گا۔ تو یہ ضابطہ ہو گیا۔ اب کل جو گنوائے تھے، فرماتے ہیں کہ فصل فی المیاہ ویجوز الطہارۃ بماء مطلق طاہر۔ طاہر کا کیا مطلب ہے؟ پاک۔ اب یہ 3 لفظ آئیں گے، ان کو دیکھ لو۔ طاہر پاک، اور دوسرا لفظ آئے گا مطہر۔ مطہر تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پاک کرنے والا۔ باب تفعیل پہ چلا گیا، طہر یطہر تطہیرا سے مطہر، پاک کرنے والا۔ اور دوسرا ہے جی مطہر، صیغہ وہ اسم فاعل ہے نا، تو یہ صیغہ اسم مفعول ہو، پاک شدہ، ہاں پاک کیا ہو۔ تو بعض اوقات پانی پاک تو ہوتا ہے، مطہر تو ہوتا ہے یا مطہر تو ہوتا ہے، لیکن وہ پاک کرنے والا نہیں ہوتا۔ پہلے کیا بتایا جی؟ مائع مطلق کے بعد کماء السماء والاودیۃ، جیسے کہ آسمان کا پانی، والاودیۃ اور ندی نالوں کا پانی۔ اودیہ ندی کی جمع ہو گئی، ندی کی جمع۔ چھوٹی سی وادی میں جو پانی چل رہا ہے نا، اسے ندی کہتے ہیں، وادی بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں۔ والعیون، عین کی جمع اور چشموں کا پانی۔ والآبار، آبار
बि'रुन की जमा है आबारुन, बि'रुन की जमा कुआं, कुआं को कहते हैं बि'रुन हमजे के साथ, और कहीं कहीं या के साथ बि'रुन भी लिखा देते हैं, लेकिन हमजे के साथ चलता है बि'रुन। तो कुओं का पानी, जहां जहां भी कुएं बने, वल बिहार, बहरुन की जमा समुंदर, बिहारुन, बहरुन की जमा अपना दरिया, अरबी में जो है ना बहरुन दरिया को कहते हैं, समुद्र को भी कह देते हैं, हम उर्दू में फारसी में सिर्फ समुद्र को बहर कहते हैं। वतज़ूलु बिहन निजासत, तो दूसरी बात यह है कि इन पानियों से निजासत जो है वो दूर होती है। कौन सी? वतज़ूलु बिहन निजासत हुक्मियतन कानत औ हकीकियतन, ये जो पानी गिनवाए हैं इन पानियों से हुक्मी निजासत भी जायल होती है, खत्म होती है, और हकीकी नजासत भी खत्म होती है। तो ये दो किस्में होगी नजासत की। नजासत की दो किस्में, नजासत की दो किस्में। पहली कौन सी है जी? हुक्मी नजासत, जैसे कि गुस्ल फर्ज है, इतलाम हुआ। और दूसरी है जी हकीकी नजासत, सामने हकीकी नजासत पड़ी हुई है, कपड़े के साथ लगी हुई है, जगह के साथ लगी हुई है, गंदगी है, गोबर है, जो भी। अच्छा, अब क्या है, अब आगे चले। वला यजूज़ु इज़ालतुन नजासतिल हुक्मिय्यति बिल माइल मुक़य्यद कमाइल अश्जार वस्समार व माइल बित्तीख व माइल बाकिलिय वल मरक व माइल ज़रदज व माइल ज़ाफ़रान। अब इसमें नए अल्फाज भी कुछ आ गए हैं। नहीं है जायज जायल करना, खत्म करना हुक्मी नजासत को मुकय्यद पानी के साथ। देखो, अब पहले कौन सा आया था? मुतलक पानी। अब मुतलक पानी के मुकाबले में आ गया मुकय्यद पानी, माए मुकय्यद। माए मुकय्यद, माए मुकय्यद कौन सा पानी है? वो पानी जिसमें कोई चीज मिली हो, उसमें कैद हो गया ना। वो पानी जिसमें कोई चीज मिली हुई हो। देखो, एक साफ पानी था, साफ पानी के अंदर आपने, ये अंजुम ने पैसे लगा के पूरी बोतल खरीदी जाम शीरी की, है, और बाल्टी में डाल दी। बाल्टी में पहले क्या, कौन सा पानी था? साफ पानी। इसने अब उसमें जाम शीरी की बोतल डाल दी। अब वो माए मुतलक है या माए मुकय्यद है? शिराज बताओ। माए मुकय्यद हो गया ना, कैद हो गया। पहले आजाद था, मुतलक था, लेकिन अब जामिशूरी का बन गया कैदी। अब आप बाल्टी की तरफ देखते हो तो सारा पानी सुर्ख नजर आ रहा है, माए मुतलक नहीं रहा। अब क्या बन गया? माए मुकय्यद। या उसके अंदर आपने चीनी फेंक दी, मीठा हो गया, अब भी माए मुकय्यद बन गया। या उसके ऊपर कोई दरख्त था, उसके पत्ते गिरे, पत्ते गिरने के बाद उसका रंग सारा तब्दील हो गया, तो अब भी क्या हो गया? माए मुकय्यद में हो गया। ऐसे ही कोई उसमें चीज गिर गई, मिट्टी गिर गई, ऊपर परिंदे बैठे थे उनकी, कबूतर वगैरह, उनकी बीज गिर गई, तो अब वो क्या हो गया? पानी मुकय्यद भी हो गया और नजासत गिरने से पलीद भी हो गया। अच्छा, अब यहां फरमाते हैं कि जो नजासत हुक्मिया है, देखो दो है ना, हुक्मी नजासत और हकीकी नजासत, या हुक्मिया नजासत हुक्मिया या नजासत हकीकिया। तो हुक्मी नजासत जो है उसका दूर करना जायज नहीं है माए मुकय्यद के साथ। पहला कौन सा है जी? उधर ही लिखते हैं, माउल अशजार। माउल अशजार, अशजार शजर की जमा, दरख्तों का पानी। ठीक हो गया। उसके बाद है जी
والثمار، الثمار جو ہے، ثمار جمع ہے ثمرن کی. بولو ذرا، ثمرن کس کی جمع ہے؟ ثمرن کی. اور ثمرن بمانا پھل. ثمر کس کو کہتے ہیں؟ پھل کو کہتے ہیں. تو ثمار کا پانی کون کون سا ہوتا ہے؟ جیسے مالٹے کا پانی نکلا ہوا ہے، اسی طرح وہ موسمی ہوتی ہے اس کا پانی نکلا ہوا ہے، نیمبو کا پانی نکلا ہوا ہے، اور اس طرح کے پھل ہیں جن کا کافی پانی ہوتا ہے، وہ پانی نکلا ہوا ہے. وہ یہ جو ہوتا ہے اپنا اس میں سے کافی پانی نکلتا ہے. خیر اس قسم کے آپ کو پتا ہے پھل جن کا ہے، ناریل، ہاں ناریل میں سے بھی بہت زیادہ پانی نکلتا ہے. آگے ہے جی وماء البطیخ. بطیخ کس کو کہتے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے؟ بطیخ کہتے ہیں اس پھل کو جو گرمیوں میں ہوتا ہے، بڑا سا ہوتا ہے، زمین پر ہوتا ہے. ہاں بولو. ہاں تربوز. ہاں تربوز کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں تربوز تو نہیں کہتے، وہ تو تربوز ہی کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ بولو. رینڈا. بالکل ٹھیک ہے. تربوز کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ رینڈا. تو اس کے اندر سے تو پورا بٹل پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، سرخ پانی. تو ماء البطیخ وہ ہو گیا. وماء الباقلی، یہ دوسرا دن ماحول کچھ باقلی کے دانے اور اس کا پانی میں نے پیا تو پیٹ بھی خراب ہے اور طبیعت بھی سیٹ نہیں ہے. ماء الباقلی لوبیا کا پانی. یہ لوبیا کو گلاتے ہیں اور اس کو پانی نکال کے تو وہ ایک قسم کا جوس بن جاتا ہے، کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں، اور لوبیا ویسے ساتھ پڑا ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ چبکتے رہتے ہیں. ماء الباقلی ٹھیک ہو گیا. والمرق، مرق کہتے ہیں شوربے کو، گوشت کا بنا ہوا ہے یا دال کا کسی کا بنا ہوا ہے، جیسے لوبیا کا شوربہ بھی ہوتا ہے، مرق. وماء الزردج، ماء الزردج دال کے ساتھ آگے الزا والراء، ماء الزردج یہ ہے جی اس کا پانی. زردج کا پانی یہ گاجر سمجھ لیں آپ، گاجر کا پانی، یہ بھی وہ پانی میں ڈال کے تو اس کا وہ بناتے ہیں نا شربت، جوس. آگے ہے جی ماء الزعفران، یہ ایک خوشبودار بوٹی ہوتی ہے زعفران، کافی مہنگی بکتی ہے. یہ 1 کلو زعفران پتہ نہیں کتنے ہزار کا ہوتا ہے. خوشبودار بوٹی زعفران ہی کہتے ہیں، خوشبودار بوٹی. اس کو پانی میں ڈال کے تو یہ خوشبو کے لیے وہ کرتے ہیں. اب کتنے ہو گئے جی؟ درختوں کا پانی ٹھیک ہو گیا جی، ثمار ہو گیا، پھلوں کا پانی، آگے جی تربوز کا پانی، آگے ہے جی لوبیا کا پانی، اس کے بعد ہے جی شوربا کا پانی، اس کے بعد ہے جی زردج یہ گاجر کا پانی، اور زعفران کا پانی. یہ سارے پانی کون سے ہیں؟ مقید ہے نا، مائع مقید ہے. ان سے نجاست حکمیہ دور نہیں ہو سکتی. ان سارے پانیوں سے نجاست حکمیہ دور نہیں ہو سکتی. حکمی نجاست کون سی تھی کہ مثلا نہانا فرض ہے تو اب وضو بھی کرنا ہے تو نہانا بھی ہے، تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی لوبیا کا پانی 1 بالٹی بھری ہوئی ہے تو اس سے آپ وضو کرنا شروع کر دیں اور اس سے آپ نہانا شروع کر دیں. یا کسی دکاندار نے ابھی 1 بالٹی جوس نکالا ہوا ہے کنو کا ہے تو اس سے آپ وضو کرنا شروع کر دیں اور غسل کرنا شروع کر دیں. تو یہ مائع مقید سے نہ آپ وضو کر سکتے ہیں نہ غسل کر سکتے ہیں، اس سے طہارت نجاست حکمیہ ختم نہیں ہو سکتی.
آگے فرماتے ہیں وَقَذَا لَا يَجُوزُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَالْخَلِّ وَالْعَصِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اسی طرح نہیں جائز مائے ورد کے ساتھ، خل کے ساتھ، اور اسی طرح کے باقی عصیر کے ساتھ. 3 لفظ نئے آگئے. پہلا ہے جی ماء الورد. ماء الورد یہ بھی اس مقید پانی میں آ گیا نا. ورد کہتے ہیں گلاب کو، گلاب کا پانی، تو اسے کہتے ہیں عرق گلاب. اس کی بوتل ملتی ہے عرق گلاب. لوگ اپنے چہروں کو چمکانے کے لیے سیاہ چہرے کو، روح سیاہ چہرے کو سفید کرنے کے لیے، سرخ کرنے کے لیے، خوشبودار کرنے کے لیے عرق گلاب استعمال کرتے ہیں. جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے کفن پر عرق گلاب چھڑکتے ہیں، بڑی بڑی بوتلیں لاتے ہیں. دوسری کچھ کریموں میں ڈال کر منہ پہ لگاتے ہیں، ہاتھوں پہ لگاتے ہیں تاکہ خوشبو بھی ہو اور چہرہ صاف بھی ہو جائے. عرق گلاب کی بوتل پڑی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ آپ نہ وضو کر سکتے ہیں اور نہ ہی غسل کر سکتے ہیں. نجاست حکمی نجاست اس سے ختم نہیں ہو سکتی. اگلا ہے جی الخل یا الخل. سرکہ کو کہتے ہیں الخل اور الخل. سرکہ جو ہے نا زیادہ بنا ہوتا ہے اس کا سیب کا. تو سرکہ جو ہے وہ بھی کھانا کھاتے وقت بوتل ساتھ رکھتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں سے 1 چمچ سالن میں ڈال لیتے ہیں یا علیحدہ ڈال کے تو اس کے ساتھ بھی کھاتے ہیں. تو وہ ایک سرکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بنایا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرکہ کو بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے، اور یہ بھی بعض احادیث میں آیا ہے کہ سرکہ اپنے کھانوں میں استعمال کیا کرو. تو ادھر یہ گھڑے میں ڈال کے، جو حکیم لوگ ہیں گھڑے میں ڈال کے یہ سیب وغیرہ کو خاص طریقے سے پانی ڈال کے اوپر سے بند کر دیتے، اوپر مٹی لگا دیتے، اوپر گوہا لگا دیتے ہیں، اور پھر کافی دن وہ پڑا رہتا ہے اور پھر اس کو نکالتے ہیں تو وہ سرکہ بنتا ہے. اب نئی مشینیں آ گئی، کوئی نئے طریقے سے بناتے ہوں گے، پرانا طریقہ وہ تھا. عصیر لفظی معنی ہے نچوڑ. عصیر العصیر نچوڑ. یہاں مراد آپ کر لو جی نچوڑ کے ساتھ ساتھ جوس. اب جی آپ بازار گئے تو وہاں گنے کا جوس پڑا ہوا پورا ایک جگ بھرا ہوا، تو اس سے آپ نہ غسل کر سکتے ہیں نہ وضو کر سکتے ہیں. وہ مائع مقید میں آ گیا. وَنَاوِ ذَلِكَ. ناو کا مطلب ہوتا ہے مثل. ناو کے کئی معنی ہیں نا، آپ علم ناو میں آپ نے پڑھا ہوگا. وَنَاوِ ذَلِكَ، اور اس کی مثل. ہاں کیا مطلب؟ اس کی طرح کہ اور پانی. تو مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ درختوں کا پانی ہے، پھلوں کا پانی ہے، تربوز کا پانی ہے، لوبیا کا پانی ہے، کوئی شوربہ ہے، گاجر کا پانی ہے، خوشبودار بوٹی زعفران کا پانی ہے، عرق گلاب ہے، سرکہ کی بوتل آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، کوئی اور جوس پڑا ہوا ہے، کوئی اور اسی طرح کا کوئی جوس ہے، تو اس سے نجاست حکمی نجاست ختم نہیں ہو سکتی. نہ آپ کر سکتے ہو وضو اور نہ ہی کر سکتے ہو غسل. آگے فرمایا وَيَجُوزُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ بِالْمَاءِ الْمُقَيَّدِ. آگے ضابطہ آ گیا، پھر ضابطہ آ گیا. کپڑے اور بدن سے نجاست حقیقی کو مائع مقید کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے. اب دیکھو شیراز جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور اس درخت کے اوپر تھے جی کچھ بیری کا درخت تھا، کچھ بیر لگے ہوئے تھے، تو یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر یہ باقی آگے پیچھے لڑکے جائیں تو پھر میں پتھر مار کے بیر گرا کے کٹھا کر کے لے جاؤں گھر. ان کے سامنے گرایا تو یہ چوزے بھی کھا لیں گے، چگ لیں گے. تو جب یہ بیٹھا ہوا تھا تو اوپر سے آئے جی 3-4 کوے
اور 3-4 گووں کا اکٹھے ٹائم تھا، انہوں نے اس پہ بیٹ کر دی، تو کچھ اس کے ہاتھ پہ پڑی، کچھ اس کے بازو پہ پڑی۔ اب یہ کون سی ہے؟ حقیقی نجاست، بیٹ حقیقی نجاست ہے نا، حقیقی نجاست اب اس کے ہاتھ پر بھی لگ گئی یا پاؤں پر لگ گئی اور اس کے کپڑوں پر بھی لگ گئی۔ اب ضابطہ کیا ہے کہ کپڑے پر یا بدن یعنی جسم پر، ہاتھ پر نجاست حقیقی لگ جائے تو مائع مقید کے ساتھ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو جب اس نے تلاش کیا تو اس کے پاس مائع مطلق نہیں تھا، مطلق پانی اس کو نہیں ملا، صاف پانی اس کو نہیں ملا، تو تھوڑا سا یہ آگے ہوا تو وہاں وہ پڑا ہوا تھا، اس کے پاس کوئی بندہ روٹی کھا رہا تھا تو کافی اس کے پاس شوربہ تھا، ٹھیک ہے جی، یا لوبیا کا پانی پڑا ہوا تھا، یا تربوز اس کو کھا رہا تھا، تو اس نے وہ تربوز ہاتھ میں کیا، اس کا نکالا پانی، اور اس پانی سے اپنے ہاتھ پہ جو بیٹ لگی ہوئی تھی وہ بھی دھو دی، اور کپڑے پر بھی جو لگی ہوئی تھی وہ بھی دھو دی۔ تو یہ مائع مقید تھا، لیکن مائع مقید کے ساتھ حقیقی نجاست کو ختم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بعد میں پھر پانی کے ساتھ بے شک وہ دھوتا رہے، لیکن اس وقت وہ صاف ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَبِكُلِّ مَاءٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا بِهِ، ہر پاک مائع چیز سے بھی نجاست حقیقی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا، مائعن بہنے والی چیز، مائعن پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، حمزہ کا مخرج بھی حلق ہے، عین کا بھی حلق ہے۔ مائعن بہنے والی چیز، کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ بہنے والی چیز، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب بہنے والی چیز ہو، اس کی شرط کیا ہے؟ طاہر ہو، پاک ہو۔ ہاں، بِكُلِّ مَاءٍ طَاهِرٍ، مَاءٍ طَاهِرٍ بہنے والی پاک چیز سے اس کا ازالہ کرنا، اس نجاست کو، حقیقی نجاست ختم کرنا ممکن ہے۔ کچھ مثالیں بھی دے دیں، کاللبن والخل والعصیر، الخل سرکہ چونکہ بہنے والی چیز ہے تو اس سے بھی نجاست حقیقی ختم کی جا سکتی ہے، عصیر نچوڑ جوس یہ بھی بہنے والی چیز ہے۔ اور پہلی چیز کون سی ہے؟ اللبن، لبن کہتے ہیں دودھ کو، اللبن دودھ۔ تو اب اور کوئی چیز نہیں، دودھ ہے تو تھوڑا سے دودھ کے ساتھ اس نجاست کو ہٹا دیا، ختم کر دیا، صاف کر دیا، تو اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اپنی مثال کے طور پر باوضو ہو کے آپ آئے اور آپ نماز پڑھنے لگے ہو تو بیٹ کر دی کوے نے، اور کوئی چیز بھی آپ کے پاس نہیں تھی لیکن آپ دودھ بیچتے ہیں یا دودھ بیچنے والا آپ کے پاس ہے، تو تھوڑا سا دودھ لے کے آپ نے اس کو صاف کر دیا، تو یہ صفائی ہو گئی۔ وَبِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَاءِ الْمُقَيَّدِ، اور ہم نے مائع مقید کا جتنا بھی ذکر کیا ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں، سمار، ماء البطری، ماء باقلی اور یہ مرق اور ماء زد، ان ساری چیزوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنْ غَسَلَ النَّجَاسَةَ بِالْعَسَلِ أَوْ بِالسَّمْنِ أَوْ بِالدُّهْنِ لَا يُزِيلُهَا لِأَنَّهَا لَا تَنْعَصِرُ بِالْعَصْرِ۔ اب یہ اگلا مسئلہ آ گیا، اگر دھویا نجاست کو اصل کے ساتھ، سمن کے ساتھ اور دہن کے ساتھ، تو یہ اس کو نجاست کو ختم نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ لِأَنَّهَا لَا تَنْعَصِرُ بِالْعَصْرِ، کیونکہ یہ نچوڑنے سے نہیں نچوڑا جاتا۔ عصرن کا معنی کیا ہے؟ نچوڑنا۔ ایک تو نماز عصر ہے نا، اس کو بھی لوگ نچوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے میری طرح۔ عصرن نچوڑنا، مصدر ہو گیا، مصدر۔ اب دیکھو نئے الفاظ آئے ہیں، نئے الفاظ میں پہلا آیا ہے کہ اصل کے ساتھ اس کو نہیں دھونا، اصل کے ساتھ، العین والسین واللام، اصلن، اصلن کس کو کہتے ہیں؟ شہد کو، جو آج کل نہیں ملتا، خاص کر چھوٹی مکھیوں والا۔ اور دوسرا ہے جی سمنن،
समनुन कहते हैं घी को, तो घी से भी वो जगह निजासत को नहीं धोया जा सकता है। आगे है दोहनुन, दोहनुन कहते हैं तेल को, तेल से भी। अब क्या इसकी हजरत ने वजह बताई, फरमाया कि असल के साथ यानी कि शहद के साथ और घी के साथ और तेल के साथ, असल, समन और दोहन, तीनों के साथ अगर नजासत को धोया, ला युजीलुहा, तो वो इसको खत्म नहीं करेगा इसके असर को, क्योंकि ये चीजें निचोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि ये चीजें बहुत होती हैं गाढ़ी। शहद भी गाढ़ा होता है, वो तो खुद गाढ़ा है, वो क्या निजासत को हटाएगा और कैसे हटाए। समन भी गाढ़ा होता है, तेल, घी और दोहन तेल भी। वयजूज़ु तहारतु बिमाइन खालतहु शैउन ताहिरुन फगय्यर अहद औसाफिही कमाइल मद्दी वल्माइल्लज़ी इख्तलत बिहि ज़अफ़रान अविस्साबून अविल अशनान। फिर नए अल्फाज आ गए हैं, तो हल्ले लुगात जो है आज काफी लंबा है और इसको जो है ना आपने तमाम अल्फाज को याद करना है। आगे फरमाते हैं और जायज है, जरा इबारत की तरफ देखो, वयजूज़ु तहारतो, और जायज है पाकी हासिल करना, तहारत हासिल करना, बिमाइन, उस पानी के साथ, खालतहु शैउन ताहिरुन, जिसमें मिली हुई हो कोई पाक चीज, ठीक है। फगय्यर अखद औसाफिही, और तब्दील कर दिया हो उस चीज ने उसके औसाफ में से किसी एक वस्फ को। ये जरा समझना, देखो पानी के औसाफ पहले तो ये समझ लो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है जी रंग, फिर है जी जायका, तीसरे नंबर पर है जी रिक्कत। बोलो जरा, रिक्कत बोलो। हाँ देखो, रिक्कत जो है ना वो है बारीकी को कहते हैं, बारीकपन उसका, यानी रकीकपन, बिल्कुल पतला सा पानी है, लेकिन अगर उसमें मिट्टी डाल दी तो रिक्कत खत्म होगी ना, फिर वो गारा टाइप बन जाएगा। दूसरे, पहला वस्फ क्या है, वस्फ का क्या मतलब है, खूबी, निशानी। पहला क्या है, रंग। अच्छा, आज तक जो लोग हैं वो कहते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं। नजरिया क्या है कि पानी का कोई रंग नहीं। तो जब उनसे पूछा जाए कि जब आप कहते हो कि पानी का कोई रंग नहीं, तो फिर उनसे पूछा जाता है कि अगर पानी का रंग कोई नहीं है तो जिस चीज का रंग ना हो वो तो हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। एक चीज का रंग ही नहीं है तो हम आंखों से कैसे देखेंगे। तो वो फिर कहते हैं कि नहीं, और फिर पानी को हम कैसे देख सकते हैं अगर पानी का रंग नहीं है तो, क्योंकि हम तो आंखों से वो चीज देख सकते हैं कि जिसका कोई रंग हो। तो वो इसका फिर जवाब देते हैं कि जिस चीज में पानी डालोगे पानी का रंग वो हो जाएगा। अगर आप सुर्ख जग लेते हो ना, उसके अंदर पानी डालते हो तो आपको पानी सुर्ख सुर्ख नजर आएगा। सब्ज जग लेते हो तो उसके अंदर आपको सब्ज सब्ज नजर आएगा। लेकिन मेरा जो जाती नजरिया है, मैं ये कहता हूं कि पानी का एक रंग है, एक खास किस्म का रंग है कि वो तभी बंदे को नजर आता है। उसमें सफेद सफेद उसका रंग आप समझ लें, चांदी का जैसे रंग होता है ऐसा रंग उसका होता है। अब देखो, फर्ज करो पानी के औसाफ है, पानी के कितने औसाफ है, नंबर 1 रंग, नंबर 2 जायका, नंबर 3 रिक्कत। ठीक है जी। अब पानी में कोई चीज मिल गई और उसने पानी का रंग भी चेंज नहीं किया और रिक्कत भी चेंज नहीं की, ठीक है। उसी तरह पतला पानी है और उसी तरह जो पानी का रंग होता है वो नजर आ रहा था, लेकिन जायका तब्दील हो गया, ठीक है। या जायका तब्दील नहीं हुआ, जायका ठीक है, रिक्कत भी ठीक है, लेकिन रंग तब्दील हो गया, मसलन सुर्ख हो गया, सब्ज हो गया। वो जो गांवों में होते हैं ना, बड़ी बड़ी बन और बड़े बड़े तालाब होते हैं, तो उसके ऊपर दरख्त भी लगे होते हैं, तो फिर दरख्तों के पत्ते गिरते हैं तो पानी में, तो पानी थोड़ा थोड़ा
کالا کالا سرخ سرخ اس طرح کا ہو جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن پتے چونکہ پاک ہوتے ہیں تو پاک چیز اگر پانی میں مل جائے اور ایک اس کے اوصاف میں سے ایک وصف تبدیل بھی کر دے تو کوئی ایسی بات نہیں، اس سے وضو طہارت کرنا جائز ہے. جیسے سیلاب کا پانی، المد، ماء المد، ماء المد دال کے ساتھ یہ ہو گئی جی سیلاب کا پانی. وہ سیلاب کا پانی آتا ہے نا تو اس میں مٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے تو وہ سرخ سرخ لگتا ہے، لیکن وہ تو پانی پاک ہے تو اس سے طہارت ہو سکتی ہے. دوسرا انہوں نے فرمایا الذی والماء الذی اختلط به الزعفران. ہاں تو وہ پہلے ہم لکھ چکے ماء الزعفران، وہ تھوڑا سا بالٹی تھی، تھوڑا سا اس میں زعفران گر گیا، جیسے کہ یہ حلوہ وغیرہ بھی بناتے ہیں نا تو اس میں تھوڑا سا وہ زعفران کلر اس میں پھینک دیتے ہیں، یا سالن کو زیادہ سرخ کرنے کے لیے بھی اس کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا بعض شادیوں میں سالن اتنا سرخ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اتنی مرچیں ڈالی ہیں، تو آپ کھاتے ہو تو مرچی تو اس میں ہوتی نہیں، تو پھر سرخ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ زعفران تھوڑا سا اس میں ڈال دیتے ہیں تو وہ سرخی سرخی پھر اس کے رنگ کی ہو جاتی ہے. اور دوسرے رنگ بھی ملتے ہیں خوش رنگ، آج کل بلکہ کیچپ کی طرح رنگ ملتے ہیں بوتلوں میں، وہ بھی ڈال کے تو اس کو سرخ کر دیتے ہیں. تو بڑی نئی چیزیں بن گئی ہیں. آگے ہے جی اب صابن، تھوڑا سا کوئی صابن مل گیا، الصابون، تھوڑا سا اس میں صابن مل گیا تھوڑا سا، تو اس سے بھی طہارت ہو سکتی ہے. آگے ہے جی صابن کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ اول اشنان. اشنان جو ہے نا یہ ایک چھوٹی سی بوٹی ہوتی ہے گھاس کی طرح، اشنان. اس کا تھوڑا سا وہ نمکین سا اس کا ذائقہ ہوتا ہے. آپ یوں کر لیں ایک نمکین ذائقہ والی گھاس، یہ جو ہے نا غسل کرتے وقت مردوں کو بھی نہلاتے وقت کرتے ہیں، اور یہ خاص کر یہ جو ہیں اپنا ہندو وغیرہ بھی، اور باقی یہ اشنان جو ہے جو آپ آج کل تو وہ آ گیا نا، صابن آ گیا، فیس واش آ گیا، شیمپو آ گئے، تو پہلے یہ چیزیں استعمال ہوتی تھیں صابن اور اشنان وغیرہ. تو یہ گھاس خاص قسم کی ہوتی تھی تو یہ کرتی تھی. تو اب اشنان تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا یہ گھاس مل گیا پانی میں تو کوئی بات نہیں، اس پانی کے ساتھ بھی آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں. ایک یہاں شرط ہوگی، آگے دیکھو کتاب کی طرف، بشرط ان يكون الغلبة للماء من حيث الأجزاء ولم يزل عنه اسم الماء وأن يكون رقيقا بعد فحكمه حكم الماء المطلق. شرط یہ ہے کہ ایک تو پہلی شرط جو انہوں نے بتائی ہے، شرط کا جو پہلا حصہ ہے کہ غلبہ اس میں پانی کا ہی ہو. یہ نہیں کہ اتنا اس میں صابن ڈال دیا گا بالکل ہی صابن نظر آ رہا ہے، اتنا اشنان ڈال دیا گا بالکل اشنان ہی نظر آ رہا ہے، یا اتنا سیلابی پانی ہے کہ بالکل ہی مٹی مٹی نظر آ رہی ہے، یا اتنا اس میں زعفران ڈال دیا گیا کہ بالکل ہی سرخ نظر آ رہا ہے، اور اسے مائع مطلق پھر نہیں کہہ سکتے، پانی کا نام اس سے غائب نہ ہو، مائع مقید نہ بن جائے، مائع مقید نہ بنے. دور سے آپ دیکھو آپ اس کو پانی ہی کہو، دیکھو نا تھوڑی سی کوئی چیز اس میں ڈلی ہوئی ہے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں، آپ اس کو پانی ہی کہو گے. اگر آپ اس کو پانی ہی کہو گے، اور دوسری یہ ہے کہ وَأَن يَكُونَ رَقِيقًا، اور وہ رقیق بھی ہو. رقیق کا کیا مطلب ہے؟ جس کے اندر رقت ہو، پتلا پن ہو. رقیق پتلا پن، یہ نہیں کہ وہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ملی کہ بالکل گاڑھا ہو گیا اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی کھیر ہے، کوئی چاول ہے، کوئی کھیر ہے، کوئی حلوہ ہے. ایسے نہیں، پتلا ہو، صحیح پانی کی طرح پتلا ہو، رقیق ہو، رقت ہو اس کے اندر، اور دور سے جب جو بندہ بھی اسے دیکھتا ہے تو اسے پانی ہی سمجھتا ہے، اس کے ساتھ آپ طہارت کر سکتے ہو. آگے جی وَذَكَرَ فِي أَجْنَاسِ النَّاتِفِ التوضئ بماء السيل إن لم يكن
رقة الماء غالبة لا يجوز وإن كان الماء غالبا يجوز. اجناس ناطفی یہ کتاب کا نام ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اجناس ناطفی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہاں ابو العباس احمد بن محمد بن عمر ناطفی، یہ عراق کے علماء میں سے بہت بڑے عالم تھے، یہ ان کی کتاب ہے. تو اجناس ناطفی کتاب کا نام. اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ التوضؤ یعنی توضؤ مطلب وضو کرنا، وضو کرنا بماء السیل، سیل کہتے ہیں سیلاب کو، سیل، سیل سیلاب، سیلاب کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے ان لم یکن رقۃ الماء غالبتاً. ہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر پانی کی رقت غالب نہ ہو، یعنی رقیق اور پتلا پانی نہ ہو، تو پھر سیلاب کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سیلاب میں بعض اوقات بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، مٹی آ رہی ہوتی ہے. تو اگر تو وہ پانی بالکل پتلا ہے سیلاب کا، سیل کا پانی، سیلاب کا پانی، پھر تو وضو کر لو. اور اگر پتلا نہیں ہے، کافی گاڑا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے اس میں مٹی ہے، ریت ملی ہوئی ہے، تو پھر اس کے ساتھ یہ اجناس ناطفی میں لکھا ہوا ہے کہ پھر اس کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ غَالِبًا يَجُوزُ، ہاں اگر پانی زیادہ ہے، کوئی تھوڑی بہت اس میں مٹی ہے یا تھوڑی بہت کوئی اور چیز ہے، پھر کر لو. تو بندہ آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے نا کہ یہ وضو کرنے کے قابل ہے یا نہیں. اگلا مسئلہ جی، وَذَكَرَ فِي الْمُلْتَقَطِ، ملتقط کتاب کا نام آ گیا. کتاب الملتقط میں کیا ہے کہ اذا القی الزاج فی الماء، جب ڈالی گئی، پھینکی گئی، القا یلقی پھینکنا، جب پھینکی گئی، ڈالی گئی پانی میں پھٹکڑی، زاج کہتے ہیں پھٹکڑی کو، القا یلقی بھی لکھ لیں، القا یلقی پھینکنا، ڈالنا، پھینکنا ڈالنا. اور دوسرا ہے زاج، نیچے لکھ دیتے ہیں زاجن، زا کے ساتھ، پھٹکڑی، یہ سفید ہوتی ہے، اور پھٹکڑی بھی جو ہے نا یہ زخموں پر بھی، اور یہ جو منہ پہ دانے وغیرہ نکل آتے ہیں اس میں تھوڑی تھوڑی پھٹکڑی ایسے لگاتے رہتے ہیں، کسی چیز میں ڈبو کر، تیل میں ڈبو، ایسے پھٹکڑی کو آپ لگاتے رہیں تو رات کو تو صبح آپ کا چہرہ بڑا چمک رہا ہوگا. اور تو فی الحال تو آپ کو چہرہ چمکانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بڑے ہو کے جب بڑے بڑے مولویوں کے ساتھ آپ کی کوئی میٹنگ ہو نا تو پھر چہرے چمکا کے ذرا رات کو پھٹکڑی کا استعمال کر رہے ہیں آپ، توے پہ ڈالیں تو وہ اور پھول جائے گی. تو اس طرح، لیکن یہ کوئی بھی چیز کو استعمال کرنا ہے تو جو لوگ استعمال کرتے ہیں ذرا ان سے پوچھ پھال کے، خود استاد نہیں بننا. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھٹکڑی گرم کر کے لگاؤ چہرے پہ، چہرہ جل ہی جائے، دوسرے دن کسی کو کیا خود بھی آئینے میں نہ دیکھ سکو اپنا چہرہ. تو چیزیں جو استعمال کرنی بڑی سوچ سمجھ کے. ایک بندہ تھا تو اس کو کہیں سے وہ رسالہ مل گیا، بیماریوں کی علامات، اس نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. تو اب پہلی بیماری جو تھی نا، فرض کرو مثال کے طور پر شوگر، تو اس میں لکھا ہوا تھا ہر وقت انسان کا میٹھی چیز کھانے کو دل کرتا ہے. میرا تو دل کرتا ہے میٹھی چیز کھانے کو، اس کا مطلب ہے کہ مجھے شوگر کی بیماری ہے. اگلی بیماری کا پڑھنا شروع کیا، اس میں علامت لکھی ہوئی تھی کہ انسان بالکل تھکا تھکا رہتا ہے. تو میں خود تھکا تھکا رہتا ہوں، یہ بیماری بھی مجھ کو ہے. ساری بیماریوں کے علامات پڑھنے نے کہا مجھے تو ہر بیماری چمٹی ہوئی ہے. پھر کسی عقل مند نے، کوئی انجم جیسا عقل مند بندہ اس کو مل گیا، اس نے پھر سمجھایا کہ ایک تو پہلی بات میری یاد رکھو کہ جہاں بھی جاؤ، پڑھنے کے لیے جاؤ یا کوئی کام کریں گے، ٹائم پہ پہنچا کرو. انجم نے پہلی بات اس کو یہ بتائی. پھر دوسری بات یہ بتائی کہ دیکھو
بیماریوں کی علامتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. تم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ تمہیں یہ بیماری ہے. تمہاری تھکاوٹ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اس لیے خود فیصلہ کرنے کے بجائے کسی طبیب کے پاس, کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہیں کون سی بیماری ہے. ہاں, اس سے تو اگر 100 بیماریاں لکھی ہوئی ہیں تو ہر بیماری میں کوئی نہ کوئی علامت ایسی ہوگی نا, کہ جو مثلا آپ اگلی بیماری میں یہ علامت لکھی ہوئی کہ بیٹھنے کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو کھڑے ہونے کو جی نہیں کرتا, تو کہتے ہیں ہاں میرا بھی ہے, 6 گھنٹے بیٹھے ہی رہتا ہوں. کوئی دروازہ بھی کھٹکھٹایا تو میں نہ اٹھوں, یہ بیماری مجھے بھی ہے. بیل بجتی رہے لیکن میرا اٹھنے کو جی نہیں کرتا, دروازہ کھولنے کو جی نہیں کرتا ہے. ابھی اپنی طرف نہ کھینچ لینا تم تو دروازے پر آ جاتے ہو نا. اب کیا ہے جی, یہ بات ہے اذا القی الزاج فی الماء, جب ڈالی جائے پھٹکڑی پانی میں, حتی اسود یا اسود, یہاں تک کہ پانی کا رنگ کالا ہو جائے. اسود کا مطلب کالا. ولکن لم, آگے کیا لفظ ہے, لم یذهب رقته, تذهب ہونا چاہیے, جاز الوضوء به, اگر پھٹکڑی ڈال دی گئی پانی میں لیکن اس کا جو رقیق پن ہے نا, پتلا پن, رقیق ہونا, رکت جو ہے, رکت اگر اس کی ختم نہیں ہوئی, بالکل پھٹکڑی ڈالنے کے باوجود پانی اسی طرح پتلا ہے, تو پھر اس کے ساتھ, اور کوئی کالا نہیں ہوا, پانی میں کوئی فرق نہیں آیا, تو پھر اس کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے. وَكَذَلِكَ الْعَفْسُ, اور اسی طرح ماجو, یہ ماجو بھی کہتے ہیں, یہ ایک اخروٹ جیسے ہوتا ہے نا, اس طرح کا ہوتا ہے. عفسن, ماجو, اور اس کو ماجو بھی کہتے ہیں. تو یہ بالکل بیر سے بڑا اور اخروٹ کی طرح ہوتا ہے, مختلف دواؤں میں یہ کام آتا ہے, اس کی دوائیں بنائی جاتی, پھکی بنائی جاتی ہے وغیرہ. تو یہ اگر پانی میں ڈالا گیا, آگے ہے جی وَكَذَلِكَ الْحِمَّسُ, حمس, یہ ذرا میم کے اوپر جو ہے نا شد پڑھنی ہے. حمسن, یہ ہے چنا, دیکھو ہے کتنا چھوٹا سا نام, اس کا کتنا مشکل ہے, حمسن. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے جی والباقلی, وہ تو آپ پہلے پڑھ چکے ہو نا, لوبیا. اذا القی فی الماء, اب پانی کی ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی تو کوئی بندہ آیا تو اس نے ماجو ڈال دی اتنے زیادہ. ایک دوسرا بندہ آیا, شیراز آیا, تو اس نے اتنے چنے کی بھری وہ, تو اس میں ڈال دی چنے. ٹھیک ہے جی. یا پانی پڑا ہوا تھا, کوئی بندہ آیا تو اس نے کہا کہ میں نے لوبیا کی دال دھونی ہے, تو اس نے لوبیا کی دال ڈال دی. بعد میں ایک بندہ آیا, ایک مولانا صاحب, نے کہا جو یار میں نے وضو بھی کرنا تھا, تو اب انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا سا اس میں لوبیا بھی پڑا ہوا ہے, یا پہلے جو آئے تھے تو انہوں نے دیکھا اس میں چنے تھوڑے سے پڑے ہوئے ہیں, یا اس سے پہلے جو آئے تو انہوں نے کہا تھوڑے سے ماجو اس میں پڑے ہوئے ہیں. اب اس نے دیکھا تو دو چیزیں اس میں دیکھنی پڑیں گی. کیا فرماتے ہیں کہ وَإِن تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَطَعْمُهُ وَرِيحُهُ, ٹھیک ہے جی. اگرچہ اس کا تھوڑا سا یہ چیزیں ڈالنے سے اس کا لون کہتے ہیں رنگ کو, لون رنگ, تو اس کا تھوڑا سا رنگ چینج ہو گیا. طعم کہتے ہیں ذائقے کو, تو برزبر طعم, ذائقہ. اور ریحن کہتے ہیں بو کو, خوشبو کو, ہوا کو. تو یہاں ری کا معنی بو یا خوشبو کر لیں. ری کا معنی ہوا بھی ہوتا ہے, لیکن ری کا معنی بو اور خوشبو بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ریح الورد, گلاب کی خوشبو. اچھا, یہ تھوڑا اس کا رنگ تبدیل ہوا, تھوڑا سا معمولی سا ذائقہ تبدیل ہوا, یعنی چنے کا ذائقہ آنا شروع ہو گیا, یا مازو کا ذائقہ, تھوڑی سی اس کی خوشبو بھی ہوئی, تو کوئی بات نہیں, اس سے وضو ہو سکتا ہے. آگے فرمایا وذکر فی الجامع الصغیر,
اور جامع صغیر میں ذکر کیا وَلَوْ طَبَخَ الْحِمَّصَ أَوْ الْبَاقِلِي، اب پکایا پانی میں، طبخ یطبخ پکانا، پکایا پانی میں چنے کو یا لوبیے کو، ان کان الماء بحال، اگر تو پانی اسی حال میں ہے، لوبیا اس کے اندر نظر آ رہا ہے، چنے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن پانی کا رنگ اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، لو بردا، کہ جب وہ ٹھنڈا ہو، اگر ٹھنڈا ہو، لا یسخنو، تو وہ گہرا نہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی خاص قسم کی تبدیلی نہ آئے، ولم یزل عنہ رقۃ الماء، اور پانی کا پتلا پن اسی طرح قائم رہے، جاز الوضوء، تو پھر اسے وضو جائز ہے۔ آگے فرمایا وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں۔ اس کو بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو، آگ کے اوپر، چولہے کے اوپر پانی آپ نے ڈالا، بالٹی رکھ دی، اس کے اندر تھوڑے سے چنے ڈال دیے، یا تھوڑے سے اس میں یہ دوسرے کا لوبیا ڈال دیا، اب اس کو کچھ دیر کے بعد اتارا تو کوئی خاص ذائقہ بھی پانی کا چینج نہیں ہوا، کوئی خاص رنگ بھی چینج نہیں ہوا، اور پتلا پانی جس طرح ہوتا ہے اسی طرح ہے، تو پھر اس کے ساتھ وہ جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کے ساتھ وہ وضو کر سکتا ہے۔ آگے جی، وذکر فی المحیط، اور ذکر کیا محیط میں، لو تودع بماء اغلی باشنان، ایسے وضو کے ساتھ پانی کیا جو جوش دیا گیا تھا اشنان کے ساتھ، یعنی پانی میں اشنان، اس گھاس کو ڈال کے، تو اس کو اغلا یغلی کا مطلب ہے جوش دلانا، اغلا یغلی غین کے ساتھ جوش دلانا، جوش آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں پنجابی میں کھولنا، ٹھیک ہے، کہ گھاس اس میں ڈال دیا، اشنان ڈال دیا اور پانی کھول رہا ہے۔ آگے ہے جی، او بآسن، یا تو اس میں اشنان یعنی گھاس ڈالا، یا اس میں آس کو ڈالا، او بشیء مما یعالج الناس بہ، یا کوئی ایسی چیز اس میں ڈالی جس سے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ آس جو ہے وہ مرسین کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک پھٹکڑی کی طرح سمجھ لیں آپ، آس مرسین یا مرسین ہو گیا، پھٹکڑی ٹائپ ہو کر، تو یہ سے تو ان کی وجہ سے بھی، یا کوئی اور چیز ڈالی کہ بھئی کوئی دوا بنانے کے لیے کوئی گرم کر رہے ہیں، اس کو گلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی چیز ڈال دی پانی میں، لیکن جب وہ اتارا پانی کو تو پانی کا کوئی رنگ اور کوئی وہ تبدیل بھی نہیں ہوا تھا اور ٹھیک تھا، اپنی حالت میں تھا، تو اس کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو چیزیں ڈالی ہیں، ان کا رنگ، ان کا ذائقہ اور ان کی خوشبو اس میں نہ آتی ہو، اگر یہ غالب آ گئی، رنگ بھی بالکل تبدیل ہو گیا، ذائقہ بھی تبدیل ہو گیا، خوشبو بالکل تبدیل ہو گئی، پھر اس کے ساتھ وضو نہیں کرنا، پھر وہ مائع مقید بن گیا اور عجیب و غریب بن گیا۔ آگے کہتے ہیں جی، وَلَوْ بُلَّ الْخُبْزُ فِي الْمَاءِ، اگر بھگو دیا روٹی کو پانی میں، الخبز روٹی، خبزن ہو سکتا ہے طریقہ جدیدہ میں آپ نے پڑھا بھی ہو، خبزن روٹی، تو آپ اس میں روٹی بھگوئی ہوئی تھی نرم کرنے کے لیے، جیسے ٹکڑے ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں نا، ایک بڑا سا ٹپ پانی کا بھر کے اس کے اندر ٹکڑے ڈال دیتے ہیں نا بھگونے کے لیے، نرم کرنے کے لیے، تو روٹی ڈالی ہوئی تھی ان ٹکڑے وغیرہ۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر وہ آپ ٹکڑے نکالتے ہو تو پانی اسی طرح پتلا نظر آ رہا ہے، صاف صاف اور پتلا نظر آ رہا ہے، ان بقیہ رکت ہو، اگر اس کی رکت باقی ہے جازا، پھر اس کے ساتھ وضو جائز ہے۔ وَإِنْ صَارَ الْمَاءُ سَخِينًا، اور اگر ہو گیا پانی گہرا، گہرا کا کیا مطلب ہے؟ گاڑھا، ہاں، سخین کا مطلب آپ یہاں کر لو، سخین، الثاء والخاء والیاء والنون، سخین کا معنی کر لو گاڑھا، گہرا، گاڑھا گہرا دونوں لکھ لو، گہرا ہو گیا، گاڑھا ہو گیا، اور اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ذرے آ گئے، تو پھر اس کے ساتھ وہ آپ اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھ لیتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ وضو نہیں ہو سکتا، لا يجوز۔ وفی شرح القدوری، اور قدوری جو ہے، امام قدوری کی کتاب ہے جو آگے جا کے آپ پڑھو گے، مختصر القدوری اس کا نام ہے، تو اس کی جو شرح ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اذا اختلط شیء طاہر بالماء، جب مل جائے کوئی پاک چیز پانی کے ساتھ،
ولم یزل اسم الماء عنہ، اور نہ ہٹتا ہو اس سے پانی کا نام. مطلب ہے پانی کے اندر کوئی چیز مل بھی گئی لیکن آپ اس کو جب دیکھتے ہو تو آپ اسے پانی کہتے ہو، پانی کہہ سکتے ہو. فَهُوَ طَاهِرٌ، تو وہ پاک ہے. وَطَهُورٌ، اور پاک کرنے والا ہے. طہور جو ہے اس کا معنی ہو گیا پاک کرنے والا. مطہر کا مطلب بھی، اور یہاں طہور بھی لکھ لو. طہورن، تا کے اوپر زبر ہے. اچھا، طہورن پاک کرنے والا. جیسے رسول پیغام لانے والا، ٹھیک ہو گیا. طہور پاک کرنے والا. تغیر لونہ او لم یتغیر، چاہے تھوڑا سا اس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہو یا نہ ہو، وہ پاک ہے. ولم یذکر خلافا، اور اس میں کوئی اختلاف بھی ذکر نہیں کیا گیا. آگے ہے جی وعلی ھذا اذا تغیر لون الماء او ریحه او طعمه بطول المکس او بوقوع الاوراق فيه يجوز به الطهارة الا اذا غلب عليه لون الاوراق فيصير مقيدا. اس بات کو سمجھو، یہ بات پہلے میں کر چکا ہوں لیکن نئے انداز سے آئی ہے کہ اگر رنگ تبدیل ہو گیا، اس میں تغیر آ گیا، یا ریح ہو، بو میں کوئی فرق آ گیا، او طعم ہو، یا ذائقہ میں فرق آ گیا، بطول المکس، مکس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا اور طول کا مطلب ہے لمبا، لمبی مدت تک ٹھہرنا. طول المکس، طول المکس لمبی مدت تک ٹھہراؤ. مطلب ہے کہ 2 دن 3 دن 4 دن وہ ٹھہرا رہا پانی، تو اس وجہ سے پھر کیا ہو گیا، رنگ تبدیل ہو گیا، ریح تبدیل ہو گئی، طعم ذائقہ تبدیل ہو گیا. او بوقوع الاوراق، اوراق جمع ہے ورقن کی، ورقن کہتے ہیں پتے کو، یا اوپر سے پتے گرے، اوراق گرے. اوراق سے مراد کیا ہے؟ پتے. ورق ان کی جمع، ورق کتاب کا بھی ورق ہوتا ہے اور پتے کو بھی کہتے ہیں. اوپر سے پتے گرے درخت کے تو اس کی وجہ سے رنگ تبدیل اور ذائقہ تبدیل. اچھا، آج پتے گرے دن کو تو شام تک تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن پورا ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، اب پتے بار بار گر رہے ہیں، بالکل ہی تباہی ہو گئی اس کی. تو وہ آنکھوں سے نظر آ جائے گا اور چکھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر آنکھوں سے آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے اور چکھنے سے بھی کوئی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وضو ہو جائے گا. فیہ یجوز بہ الطہارۃ الا اذا غلب علیہ لون الاوراق فیصیر مقیدا. تو اگر پتے اتنے گرے اتنے گرے اتنے گرے اتنے گرے اتنے گرے اتنے پتے گرے اتنے گرے اتنے گرے کہ بالکل ہی پانی کو کالا سیاہ کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ فیصیر مقیدا، تو اب وہ پانی مطلق نہیں رہا بلکہ پانی مقید ہو گیا. اب مقید جب پانی ہو جائے تو اس سے نجاست حکمیہ تو نہیں دور کی جا سکتی. ہاں، نجاست حقیقی کا ازالہ اس سے ہو سکتا ہے. آپ کے کپڑے پر بدن پر کوئی چیز لگی ہے تو اسے آپ ہٹا سکتے ہیں. وَقَذَا إِذَا تَيَقَّنَ بِطُهُورِيَّتِهِ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ جَازَتْ بِهِ الطَّهَارَةُ. اسی طرح اگر اس کو یقین ہے اس کی طہوریت کا، یعنی اس کی پاکی کا، او غلب علی ظنہ، یا اس کا گمان غالب ہو کہ بھئی یہ پاک ہے، جازت بہ طہارت، تو پھر جائز ہے اس کے ساتھ طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا، غسل کرنا. حتی لو وجد ماء قلیلا، یہاں تک کہ کوئی تھوڑا سا پانی پائے، ولم یتیقن بوقوع النجاسہ، اور یہ یقین نہ ہو اس پہ کہ اس میں اندر کوئی نجاست وغیرہ کوئی گری ہوگی، تو پھر کیا ہے؟ یتوضأ بہ، اس سے وضو کرے، ویغتسل، اور غسل بھی کرے، ولا یتیمم، ایسی صورت میں تیمم نہ کرے. وقضا اذا دخل الحمام، اور اسی طرح جب حمام میں داخل ہو، حمام کہتے ہیں غسل خانہ کو. یہ جو ہے نا شہروں میں آبادی کے اعتبار سے ساتھ ہی غسل خانے بنا دیتے تھے جہاں مسافر بھی آ کے نہاتے تھے اور دوسرے لوگ بھی، تو اس کو حمام کہتے ہیں. اب حمام میں داخل ہوا
اسی طرح جب داخل ہوا غسل خانہ میں، وفی حوض الحمام، اور غسل خانہ کا جو حوض ہے وہ بڑا بنا ہوا، ماء قلیل، اور اس میں بہت پانی کم ہے، ولم یتیقن بوقوع النجاست، اور نجاست کے گرنے کا ایسے کوئی یقین نہیں ہے، یتوضأ به، تو اس کے ساتھ وضو کر لے، ویغتسل، اور غسل بھی کرے، ولا ينتظر الماء الجاری، کسی جاری پانی کا جو ہے وہ انتظار نہ کرے۔ پانی کے کچھ مزید مسائل ابھی رہتے ہیں، انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو وَقَذَا إِذَا أُلْقِيَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي شَيْءٌ نَجِسٌ كَالْجِيفَةِ وَالْخَمْرِ لَا يَتَنَجَّسُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں۔ تو آج کا درس یہاں اختتام پذیر ہوا، ان مسائل کو آپس میں تکرار بھی کر لینا، انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ امتحان سے پہلے ہماری کتاب کا جو متن ہے وہ سب سے تو ظاہر سوالات نہیں آئیں گے، لیکن ہماری طرف سے تو کتاب مکمل ہونی چاہیے نا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔